آئرلینڈ کے خوبصورت دیہاتوں میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئرلینڈ کے دلکش دیہاتوں کی سیر کروائیں گے، جہاں کی قدرتی خوبصورتی، تاریخی ورثہ اور مقامی ثقافت آپ کو مسحور کر دے گی۔ آئرلینڈ کے گاؤں کی تاریخ۔ آئرلینڈ کے دیہاتوں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جس میں مختلف تہذیبوں، قوموں اور روایات کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ آئرلینڈ کے دیہاتوں کی بنیاد قدیم دور میں رکھی گئی تھی، اور ان دیہاتوں نے مختلف ادوار میں بہت سے تغیرات کا سامنا کیا۔ قدیم دور۔ آئرلینڈ کے دیہاتوں کی تاریخ کا آغاز قبل از مسیح کے دور سے ہوتا ہے، جب یہاں کے لوگ زرعی معاشرت کا آغاز کر چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے تھے، جو زیادہ تر کھیتوں اور چراگاہوں کے ارد گرد آباد تھے۔ یہاں کی زمین میں موجود قدیم کھنڈرات اور پتھر کی عمارتیں اس دور کی تہذیب کی یادگار ہے، جن میں ڈولمن اور رنکنگ اسٹون جیسے مقامات شامل ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دوران آئرلینڈ کے دیہاتوں میں تبدیلیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس دور میں گاؤں کی بنیادیں مزید مضبوط ہوئے اور ان کی آبادیاں بڑھنے لگے۔ اس دور کے دوران کئی قلعے اور گرجا گھر تعمیر کیے گئے، جو دیہات کی حفاظت اور مذہبی زندگی کا مرکز تھے۔ آج بھی آئرلینڈ کے کئی دیہاتوں میں قرون وسطیٰ کے قلعے اور گرجا گھر موجود ہیں، جو ان کی قدیم تاریخ کی گواہی دیتے ہیں۔ انگریزی اور نارمین دور۔ 12ویں صدی کے دوران نارمینز اور انگریزوں نے آئرلینڈ پر قبضہ کر لیا، جس سے آئرلینڈ کے دیہاتوں کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ نارمینز نے نئے قصبے اور دیہات قائم کیے، اور ان میں قلعے، گرجا گھر اور بڑی بڑی زمینیں تعمیر کیے۔ اس دور میں آئرلینڈ کے دیہاتوں کی معیشت اور سماجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں آئیں، اور یہ دیہات اب بھی ان تاریخی اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ انگریزی استعمار اور قحط۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران انگریزی استعمار نے آئرلینڈ کے دیہاتوں کو بری طرح متاثر کیا۔ انگریزی حکمرانی کے دوران دیہاتوں کی زمینیں قبضے میں لے لی گئی، اور کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 19ویں صدی کے عظیم قحط نے آئرلینڈ کے دیہاتوں کو شدید متاثر کیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر گئے۔ اس دور کا اثر آج بھی آئرلینڈ کے دیہاتوں کی تاریخ میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور۔ آئرلینڈ کی آزادی کے بعد دیہاتوں میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آج کے آئرلینڈ کے دیہات جدید سہولیات سے آراستہ ہے، لیکن ان کی قدیم ثقافت اور روایات کو اب بھی بڑی محبت سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ آئرلینڈ کے دیہاتوں کی تاریخ ان کی ثقافتی اور تاریخی ورثے کی عکاسی کرتی ہے، جو آج بھی مقامی لوگوں کی زندگی میں اہم مقام رکھتی ہے۔ آئرلینڈ کے دیہاتوں کی تاریخ میں ان کے باعثوں کی مشکلات، جدوجہد اور کامیابیوں کی کہانی ہے۔ ان دیہاتوں کی تاریخ اور ثقافت آج بھی مقامی زندگی کا حصہ ہے اور سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتی ہے۔ آئرلینڈ کے گاؤں کے قدرتی مناظر۔ آئرلینڈ کے دیہات اپنی فطری خوبصورتی اور دلکش مناظر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کی سرسبز وادیاں، شفاف جھیلیں اور شاندار ساحل نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ سیاحوں کے لیے بھی ایک دلکش تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ سرسبز میدان اور چراگاہیں۔ آئرلینڈ کے دیہاتوں کا سب سے نمایاں قدرتی منظر ان کے وسیع و عریض سرسبز میدان اور چراگاہیں ہیں۔ یہ ہرے بھرے کھیت نہ صرف خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں بلکہ یہاں کے زراعتی معاشرے کی بنیاد بھی ہے۔ یہ میدان اور چراگاہیں موسم بہار اور گرمیوں میں ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں، جب ہر طرف ہریالی ہوتی ہے اور بھیڑیں اور مویشی آزادانہ طور پر چل رہے ہوتے ہیں۔ پہاڑیاں اور وادیاں۔ آئرلینڈ کے دیہاتوں کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور گہری ندیاں ہیں۔ پہاڑیاں اور وادیاں۔ آئرلینڈ کے دیہاتوں کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور گہری وادیاں ہیں، جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ ان پہاڑیوں سے گزرتی ہوئی ندیاں اور جھرنے ایک پرسکون اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ کونیماڑا اور دینگل جیسے علاقے اپنے قدرتی مناظر کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں، جہاں پہاڑیاں، وادیاں اور جھیلیں مل کر ایک شاندار منظر تخلیق کرتی ہے۔ ساحل اور سمندر۔ آئرلینڈ کے ساحلی دیہاتوں کا نظارہ بھی بہت دلکش ہوتا ہے۔ یہاں کے شاندار ساحل، سمندر کی گہرائیوں سے ٹکراتی لہریں اور اونچی چٹانیں ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جو دیکھنے والوں کو محو کر دیتا ہے۔ کلفس آف موہر اور بیلینا کلی جیسے علاقے
اپنی اونچی چٹانوں اور نیلے سمندر کے ساتھ مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ جھیلیں اور دریا آئی لینڈ کے دیہاتوں کے ارد گرد کئی خوبصورت جھیلیں اور دریا موجود ہیں جو قدرتی حسن کا اہم حصہ ہے۔ ان جھیلوں کے کنارے پر موجود چھوٹے چھوٹے دیہات ایک جادوئی منظر پیش کرتے ہیں۔ لو اور گلوین جیسے جھیلیں آئی لینڈ کے دیہاتوں کی پہچان ہے، جہاں کی شفاف پانیوں میں پہاڑی مناظر کی عکاسی ہوتی ہے۔ جنگلات اور ہریالی آئی لینڈ کے دیہاتوں کے ارد گرد جنگلات بھی موجود ہیں جو یہاں کی فطری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ان جنگلات میں نایاب پودے اور جانور پائے جاتے ہیں جو آئی لینڈ کی فطرت کا ایک اور دلکش پہلو ہے۔ کیلارنی نیشنل پارک جیسے مقامات اپنی ہریالی اور جنگلات کے لیے مشہور ہیں، جہاں سیاح قدرتی حسن کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ موسم کے مناظر آئی لینڈ کے دیہاتوں کا ہر موسم اپنی الگ خوبصورتی رکھتا ہے۔ بہار کے موسم میں کھلتے پھول، گرمیوں میں ہریالی، خزاں میں سنہرے پتے اور سردیوں میں برف کی چادر ان دیہاتوں کو ہر موسم میں منفرد بناتے ہیں۔ یہاں کی بارشوں کے بعد دھند میں لپٹے ہوئے پہاڑ اور کھیت ایک خوابناک منظر پیش کرتے ہیں جو آئی لینڈ کی فطرت کا خاص حصہ ہے۔ آئی لینڈ کے دیہاتوں کی یہ قدرتی مناظر نہ صرف دیکھنے میں دلکش ہے بلکہ یہاں کی مقامی زندگی کا اہم حصہ بھی ہے۔ یہ مناظر آئی لینڈ کی حقیقی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں اور سیاحوں کو ایک یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ آئی لینڈ کے گاؤں کی ثقافت اور روایات آئی لینڈ کے دیہاتوں کی ثقافت اور روایات نہایت دلکش اور قدیم ہے جو یہاں کے لوگوں کے طرز زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان دیہاتوں میں آپ کو آئی لینڈ کی قدیم تہذیب اور روایات کی جھلکیاں دیکھنے کو ملیں گی جو آج بھی زندہ ہے اور مقامی لوگوں کی روزمرہ زندگی میں رچی بسی ہوئی ہے۔ روایتی آئرش موسیقی آئی لینڈ کے دیہاتوں میں روایتی آئرش موسیقی ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ مقامی لوگ فیڈل، بغل، پائپس اور ہارپ جیسے روایتی آلات بجا کر قدیم دھنیں بجاتے ہیں۔ ہر شام دیہاتوں کے پب میں آپ کو لوگ جمع ہوتے نظر آئیں گے جہاں موسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگ روایتی آئرش گیتوں پر جھومتے ہیں۔ آئرش رقص آئی لینڈ کے دیہاتوں میں روایتی رقص جیسے کہ سیلی ڈانس اور آئرش اسٹیپ ڈانس کو آج بھی بڑے شوق سے منایا جاتا ہے۔ یہ رقص خوشیوں کے موقعوں پر اور تہواروں میں خاص طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سیلی ڈانس میں مرد و خواتین ایک ساتھ مل کر رقص کرتے ہیں جو اجتماعی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ زبان اور لوک کہانیاں آئی لینڈ کے دیہاتوں میں آئرش گیلک زبان آج بھی بولی جاتی ہے جو آئی لینڈ کی قدیم زبان ہے۔ یہ زبان آئرش ثقافت اور روایات کا اہم حصہ ہے۔ لوک کہانیاں اور دیوملائی قصے بھی آئی لینڈ کے دیہاتوں کی روایات کا حصہ ہے۔ مقامی لوگ ان کہانیوں کو نسل در نسل منتقل کرتے ہیں جو آئی لینڈ کی تاریخ اور عقائد کی عکاسی کرتے ہیں۔ آئرش تہوار اور رسومات آئی لینڈ کے دیہاتوں میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں جن میں سینٹ پیٹرک ڈے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ تہوار قومی سطح پر منایا جاتا ہے اور دیہاتوں میں مختلف تقریبات، موسیقی اور رقص کا اہتمام ہوتا ہے۔ بیلٹین اور سمہین جیسے قدیم آئرش تہوار بھی منائے جاتے ہیں جو دیہاتی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں اور فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مہمان نوازی آئی لینڈ کے دیہاتوں میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مقامی پب اور گھروں میں آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہا جاتا ہے جہاں لوگ آپ کو اپنی ثقافت اور روایات سے متعارف کرانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ دستکاری اور ہنر آئی لینڈ کے دیہاتوں میں دستکاری کا بھی ایک اہم مقام ہے۔ یہاں کے لوگ روایتی آئرش لینن، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے اور مقامی ہنر کے نمونے تیار کرتے ہیں۔ برتن سازی، قالین بافی اور لکڑی کے کام میں مقامی لوگوں کی مہارت کی مثالیں آج بھی دیہاتوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مذہبی روایات آئی لینڈ کے دیہاتوں میں مذہب کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ زیادہ تر دیہاتوں میں گرجا گھر اور مذہبی مقامات موجود ہیں جہاں لوگ باقاعدگی سے عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ مذہبی تہوار اور تقریبات جیسے کہ کرسمس اور ایسٹر دیہاتوں میں بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آئی لینڈ کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔